اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ تیزی کے ساتھ اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اور اس جنت کے حصول کے لیے بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی لمبائی کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی بن جائیں۔ رب ذوالجلال کا ہم پہ یہ بہت بڑا احسان ہے، اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس نے آپ کو پھر اپنی زندگی میں اس ماہ مقدس ماہ رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ قیمتی لمحات عطا کیے۔ یہ ماہ مقدس جو اپنے دامن میں رب ذوالجلال کی مغفرتیں، رحمتیں، برکتیں، جہنم سے آزادی، جنت کی وراثت اور رب ذوالجلال کی ہمیشہ کے لیے خوشنودی اور رضوان کا پروانہ لے کے آیا ہے، اور رب کا مہمان بن کے ایک مہینے کے لیے رب کا یہ انعام، یہ احسان ایک مہمان کی شکل میں آپ کے پاس آیا ہے۔ اس مہمان کی آپ جتنی قدر کریں گے، اس مہمان کی جتنی تکریم کریں گے، اس کے ساتھ جتنا تعلق آپ قائم کریں گے، اتنی ہی آپ کو رب کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں حاصل ہوں گی، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا، جنت کی وراثت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور رب ذوالجلال ہمیشہ کے لیے آپ پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سارا مہینہ آغاز سے لے کے انتہا تک مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال ہر لمحہ منتظر رہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی جانب پلٹ آئے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ رب ذوالجلال منتظر رہتے ہیں اپنے بندوں کا، ساری رات انتظار کرتے ہیں کہ وہ میرا بندہ جس نے دن کو گناہ کیا تھا اب رات کو مجھ سے معافی مانگ لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کو بھی رب ذوالجلال انتظار کرتے ہیں لِيُتِيبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ وہ جس نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا تھا، معصیت کی تھی، وہ بھی اس کے سامنے جھک جائے، اس کے پاس آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ وَلِلَّهُ تَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رب ذوالجلال ہر رات اپنے بندوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار بن چکے تھے انہیں آزادی دیتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ چند راتیں نہیں بلکہ اس رمضان کی ساری راتیں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیتا ہے۔ اور رب ذوالجلال اس مہینے میں خاص طور پہ بہت مہربان ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بندہ اسے جو چاہے مانگ لے وہ عطا کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال انتہائی خوش ہوتے ہیں جب بھی کوئی بندہ اس کی جانب پلٹتا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے، گناہوں سے تائب ہو کے رب کی جانب پلٹتا ہے، رب ذوالجلال بہت خوش ہوتے ہیں۔
کسی کا بیٹا گم ہو جائے، ایک عرصے کے بعد اس کا بیٹا ملے، اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کو کوئی بندہ، گناہگار بندہ پلٹ کے اس کی جانب آ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی جانب پلٹتا ہے، گناہوں سے تائب ہوتا ہے، رب ذوالجلال کو بہت خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی کہ کوئی شخص کسی صحرا میں سفر کر رہا ہے، صحرا ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، اسی سفر میں اس کی سواری گم ہو جائے، جس سواری پہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، نہ کھانے پینے کا سامان رہا نہ سواری رہی۔ اب وہ جانتا ہے کہ یہ صحرا کا ایک لمبا سفر میں طے نہیں کر سکتا، بھوک اور پیاس سے میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، سواری میرے پاس نہیں ہے، چل میں نہیں سکتا، تو اپنی موت کا یقین کر کے کہ اب میں یہاں صحرا میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ اس کو نیند آ جاتی ہے، جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری سامان کے ساتھ سامنے موجود ہے، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، جسے موت کا یقین ہو چکا تھا، اب اپنے سامنے اپنی سواری کو ساز و سامان سمیت دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال اس انسان سے بڑھ کے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بھی گناہگار بندہ اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں ساری دنیا میں کروڑہا بندے مسلمان رب کی جانب پلٹتے ہیں۔ رب آج کل بہت خوش ہیں، اتنا خوش کہ جو بھی آپ اس سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ چھوٹی سی نیکی آپ کر لیں، رب اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اتنے خوش ہیں کہ کسی آدمی کا روزہ افطار کروا دے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے روزے کا اجر ثواب دے دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، بلکہ 700 گنا سے بھی بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے رب کا یہ مہمان جو آپ کے پاس آیا ہے، اس کی عزت کیجئے، اس کا اکرام کیجئے۔ جس طرح ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، ہم مہمان کے لحاظ سے اس کی عزت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ اس مہمان کے ساتھ ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، ہمارے بہت سے مفادات اس مہمان کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کے خرچ کرتے ہیں، اس کی اکرام کرتے ہیں، اسے وقت دیتے ہیں، آفس سے چھٹی لے کے، دکان بند کر کے، سارے کام چھوڑ کے اپنے اس مہمان کو ہم وقت دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری ساری امیدیں، بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ کھانے پینے میں، وقت دینے میں، مال خرچ کرنے میں بہت کچھ کرتے ہیں اس مہمان کی عزت کے لیے۔ یہ ماہ رمضان بھی رب کا مہمان ہے، مہمان رب کا جو ساری کائنات سے عظیم تر ہے، رب عظیم کا مہمان ہے اور شہر عظیم ہے۔ اس سے بڑا مہینہ کوئی نہیں ہے، سارے مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا یہ ماہ رمضان ہے۔ تو رب عظیم کی جانب سے یہ شہر عظیم ایک عظیم مہمان بن کے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، بلکہ یہ ہماری منزل، ہماری جستجو، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، وہ ساری ہماری منزل اس ماہ رمضان، اس مہمان کے پاس۔ اس کے دامن میں رب کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرت ہے، اور اس کے دامن میں رب کی خوشنودی ہے۔ اگر ہم اس مہینے کا اکرام کریں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، رب ذوالجلال کی رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے اس مہمان کی عزت کیجئے، اکرام کیجئے، رب ذوالجلال آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک جذبہ صادقہ چاہیے، شوق چاہیے۔ جب کسی انسان کا شوق ہوتا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اس منزل کو میں نے حاصل کرنا ہے، یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے، پھر اس کے لیے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں وہ
توڑ دیتا ہے، رکاوٹوں کو توڑ کر اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ یہ شوق پیدا کیجئے، ساری رکاوٹیں توڑ کر اس مہمان کی عزت کیجئے، اس مہمان کے ذریعے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجئے، تعلق مضبوط کیجئے۔ حضرت صہیب رومی جب بھی ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی جانب، تو اہل مکہ نے جان لیا کہ حضرت صہیب رومی مکے سے جا رہے ہیں۔ جب یہ مکے سے چل پڑے، ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی جب دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مکے والو، تم مجھے جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، میرا تیر ضائع نہیں جاتا، جسے بھی تیر مارتا ہوں اس کی جان لے لیتا ہے، تم یہ جانتے ہو، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ تیر ہیں، جب تک ان تیروں کی تعداد کے مطابق تمہارے لوگ مار نہ دوں تو مجھے پکڑ نہیں سکتے ہو۔ پھر میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اگر تیر ختم ہو جائیں گے میرے پاس تلوار ہے، جب تک ہاتھ میں طاقت ہے، جسم میں جان ہے، تمہارا مقابلہ کروں گا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے کہ اے صہیب، جب تم مکہ میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ایک غلام کی حیثیت سے تم مکے میں آئے تھے، تم نے مکے میں رہ کے دولت کمائی ہے، اب تم ہماری دولت لے کے مدینے جا رہے ہو، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں اتنی بات، اگر میں وہ سارا مال تمہیں دے دوں جو میں نے یہاں کمایا ہے، میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو نے کہا کہ میرے گھر میں جاؤ، میرے گھر کے فلاں جگہ پہ وہ مال پڑا ہے، جا کے وہ مال لے لو۔ یہ سودا کر لیا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میری منزل ہجرت ہے، میں نے مدینہ جانا ہے، راستے میں نہ آؤ، تمہیں مال چاہیے تو میرا سارا مال میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی آدمی بھی مسلمان ہو یا کافر ہو جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچ بولتا تھا۔ وہ کافر تھے، پیچھے آئے تھے مال لینے کے لیے، وہ اتنی بات کہی کہ میرے گھر میں فلاں جگہ مال پڑا ہوا ہے، جا کے لے لو، بات کو مان لیا، واپس ہو کے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ اس پرانے زمانے کی بات ہے کہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے، مسلمان ہوں یا کافر۔ اور یہ خوبی تھی عربوں کی، ان میں ہزار عیب ہوں گے، خامیاں ہوں گی، لیکن ایک اس میں یہ خوبی ضرور موجود تھی کہ سچ بولتے تھے، کسی سے وعدہ کر لیا تو اسے پورا کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی یہ سودا کر کے جب مدینے پہنچتے ہیں تو رحمت کائنات وادی قباء میں ان سے ملتے ہیں، فرماتے ہیں ربی حل بیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ صہیب رومی، تیرا سودا کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں ابھی تو یہاں قباء میں پہنچا ہوں، یہ خبر کیسے آ گئی ہے؟ جان گئے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں کس طرح اپنے مال کا سودا کر کے آیا ہوں، ہجرت کی خاطر میں سارا مال قربان کر دیا۔ کہا کہ تو نے جو سودا کیا تھا یہ سودا منافع والا ہے، یہ ہے جذبہ صادقہ ہو، شوق ہو کسی کام کا، منزل کے حصول کا، راستے میں رکاوٹ آئے انسان اس کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے آپ بھی جذبہ پیدا کیجئے، سچا جذبہ، شوق پیدا کیجئے۔ ہم نے اس ماہ مقدس کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر کے رب ذوالجلال کی رحمتیں حاصل کرنی ہے، اس سے راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی لینی ہے، جہنم سے آزادی اور جنت کی وراثت لینی ہے۔ اس کے لیے اپنی معمولات جو بھی ہیں ان میں تبدیلی کیجیے۔ اب زیادہ وقت رب کی اطاعت کو دیجیے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے۔ رب بہت خوش ہے، آج کل وہ بہت خوش ہیں، اس سے جو مانگنا ہے، جو لینا ہے، اس سے تعلق بنانا ہے تو بنا لیجئے۔ اس ماہ مقدس میں رب کے ساتھ تعلق قائم کیجئے۔ کس طرح؟ نمازیں وقت پہ ادا کیجئے، اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ دیجئے، سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آئیے،
اذان کے بعد مسجد میں آئیں گے، آ کے نوافل پڑھیے، بیٹھ جائیں، جماعت کا انتظار کیجیے۔ آپ یہ کام کریں گے، بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، رب کائنات کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم صلی علیہ۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس بندے پہ جو سارے کام چھوڑ کے تیری اذان سن کے مسجد میں آ گیا ہے، تیرے گھر میں آ گیا ہے، اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت نازل فرما، اسے برکت عطا فرما۔ جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے، جماعت ہونے کے بعد بھی بیٹھا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، رب کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو رحمت بھی دے، مغفرت بھی دے۔ تو یہ اتنی بڑی دولت ہے، اگر ہم اس سے محروم ہو جائیں تو ہماری بد نصیبی ہوگی۔ اس لیے نماز کا خاص خیال کیجئے، اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ دیجئے۔ یہ ایک مہینے کی ریاضت ہے، اس ایک مہینے کی ریاضت اسے برداشت کیجئے، یہ مشقت اٹھائیے اس مہمان کی عزت کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اور نماز باجماعت پڑھیے، نوافل کا اہتمام کیجئے، نماز کے بعد ذکر و اذکار دعائیں کیجئے۔ اسی طرح تلاوت قرآن، یہ ماہ رمضان کا خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اس لیے اس مہمان کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ بھی تعلق مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا مفہوم بھی حاصل کریں، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ پڑھیے، تاکہ اس کے ساتھ ہمارا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ رب کا ذکر کیجئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جہاں بھی آپ ہیں، دکان پہ ہیں، آفس میں ہیں، چل رہے ہیں، رب کا ذکر کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نہ وضو کی نہ کسی اور چیز کی، اب بالکل ہر شرط سے آزاد ہو کے رب کو یاد کیجئے، رب کا ذکر کیجئے۔ اور رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میرے نام کے ساتھ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے گی، اس کی رحمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، جتنا مال دیا ہے اتنا خرچ بھی کیجیے۔ کوئی بھی سائل مل جائے، قطع نظر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار نہیں ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے رب سے بہت کچھ مانگنا ہے۔ کوئی سائل جیسا بھی ہے آپ کے پاس آ جائے، جو بھی آپ دے سکتے ہیں اسے دیجیے، اسے خالی ہاتھ نہ بھیجیے۔ اپنے دل میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی پیدا کیجیے، اپنے محلے میں، گرد و نواح میں، اپنے خاندان میں، اقربا میں، دوستوں میں دیکھیے کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کس کے گھر میں سحری کا، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، کون سے گھر ہیں جہاں بچوں کے لیے لباس نہیں ہے۔ یہ اس کو ڈھونڈیے، سائل آئے اسے بھی دے دیجیے، لیکن اس سے بہتر کام یہ ہے کہ اپنے گرد و نواح میں ایسے لوگ ڈھونڈیے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، سوال بھی نہیں کرتے ہیں۔ انہیں ڈھونڈ کے آپ ان کو دیں گے تو اللہ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ جتنا مال آپ خرچ کریں گے اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی، آپ کا مال بڑھے گا۔ اس لیے جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، مال خرچ کیجئے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے اس کی رحمتیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اس مہمان کی عزت کریں۔ اس مہمان کی عزت کرنا رب کا اکرام ہے، اس لیے اس مہمان کی عزت کیجیے۔ ایک مہینے کا مہمان ہے، اس کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں رب کی اطاعت کرتے ہوئے، اور رب کی معصیت سے بچیں۔ کوئی بھی معصیت، کوئی گناہ، جھوٹ، چغلی، غیبت، بددیانتی، ملاوٹ، جو بھی ایسی بری چیزیں ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچیے، اور نئے کام جتنے بھی آپ سے ہو سکتے ہیں وہ کام کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ متقین میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ متقین جن کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے، جس جنت کی چڑھائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور یہ آج تک انسان نہیں جان سکا کہ زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔
یہ چڑائی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے وہ تم نہیں جان سکتے ہو، اتنی بڑی جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کے لیے رب کی پسندیدہ ہر چیز کو اختیار کرو، جو رب پسند کرتا ہے وہ کام کریں، جو اس سے ناپسند ہے وہ چھوڑ دیجئے، آپ متقی بن جائیں گے مال بلا۔